السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نماز کے موضوع پر بات کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے کتنے ہی نقصانات ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلے تو جو نماز نہیں پڑھتے انہیں چاہیے کہ باقاعدگی سے نماز ادا کریں، کیونکہ ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم نماز ادا کریں۔ ہم پہ نماز فرض ہیں۔ یہ کوئی نماز سنت نہیں ہے کہ یہ سنت عمل ہے کہ ہم نے کرا، دل کرا کر لیا، نہیں کرا، یہ نفلی نہیں ہے، یہ فرض عمل ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں نماز لازم کر دی گئی ہے ہمارے اوپر، تو ہمیں نماز لازم پڑھنی چاہیے۔ تو نماز اگر جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے دن میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اس کا دن بھی اچھی طرح گزرتا ہے اور پرسکون گزرتا ہے، اور اللہ اس کو بہترین جگہ سے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ ہمارا نقصان نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہم صرف ایک نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ نے ہم سب کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جو ہم اتنی محنت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم در در کی ٹھوکریں کھا لیں تب بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو نماز پڑھنا سب سے پہلے نماز ہے۔ انسان جب تک نماز نہیں پڑھے گا اس کو سکون نہیں ملے گا، چاہے وہ کتنا بھی اس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، پر اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہوگا جو نماز پڑھنے سے ہوتا ہے۔ یقین جانیں اگر آپ نماز پڑھ لیں ٹائم سے، باقاعدگی سے، تو آپ کو اتنے روح کو تسکین ملے گی، سکون ملے گا کہ کسی چیز سے نہیں ملے گا۔ تو اس لیے نماز کو پابند کر لیں، نماز کے پابند بن جائیں، باقاعدگی سے پڑھیں، نماز کو کنٹینیو پڑھیں، نہ کہ چھوڑ کر پڑھیں۔ اگر آپ نماز کنٹینیو سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، اس میں صرف آپ کا ہی فائدہ ہے کہ اللہ آپ کو رزق بھی دے گا اور آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ آپ کو کوئی اتنی جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہ جائیں گے، پر آپ کو نہ وہ سکون نصیب ہوگا، نہ وہ رزق نصیب ہوگا جس میں نماز میں برکت لکھی ہے، جس رزق اللہ نماز کے ذریعے آپ کو دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو بندے میرے آگے سجدہ کر اور ساری ٹینشنوں کو بھول جا۔ جب اللہ کے آگے انسان سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے وہ ٹائم نکالتا ہے، اپنا قیمتی ٹائم کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے کہ آپ کا قیمتی ٹائم ہے، آپ اس ٹائم بہت سے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، میٹنگ وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا آپ کو بہت ضروری امپورٹنٹ کام ہوتا ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو ایک طرف سائڈ پر کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ ساری ٹینشنیں آپ کی اللہ سنبھال لے گا، اور وہ اس کی ٹینشنوں کو ویسے ہی حل کر دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی نماز کے لیے ٹائم نکال لیا تو اللہ سب پریشانیوں کو خود سنبھال لے گا۔ آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا اوپر فرض کر دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، کسی اور کا ہرگز نقصان نہیں ہے اس میں، کہ نماز چھوڑیں گے آپ کا رزق بھی بند کر دیا جائے گا اور اللہ سے بھی دوری ہوگی، اور نہ دنیا میں فائدہ ہوگا آپ کو اور نہ ہی آخرت میں ہوگا۔ نماز 24 گھنٹے انسان اگر 1 گھنٹہ اس میں سے نماز کے لیے نکال لیا جائے، ان 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال لیا جائے تو وہ 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں سے بہتر ہوگا، کہ وہ دنیا میں فائدہ کرے گا اور آخرت میں بھی فائدہ کرے گا۔ یہی نہیں کہ دنیا میں ہی اس کا فائدہ ہے آپ کو، آخرت میں اس سے ڈبل فائدہ ہے، کیونکہ جب آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن آپ کی نمازیں کام میں آئیں گی،
کیونکہ اس دن اللہ کسی سے سوال کرے گا تو کس کی مجال ہے جو اللہ کو جواب دے۔ تو انسان جب نمازیں پڑھ رہا ہوگا تو وہ نمازیں اس کی سفارش کریں گی، قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ تو نماز اور قرآن ہمیں دو چیزیں ایسی ملی ہیں کہ ہم اس سے بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں، پر ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی ہدایت دے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہمارا یہ کام رک جائے گا، فلاں کام ہونے سے رک جائے گا، پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ نہ ہمیں دنیا میں کچھ حاصل ہونا ہے اور نہ ہی آخرت میں حاصل ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز ہے، پھر دوسرے کوئی کام ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے خوشنودی کے ساتھ، اللہ کے لیے وضو بناتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پرسکون انداز میں نماز ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے تو رب العالمین اس کی ہر پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، کیونکہ یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز مومن کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتی ہے، اگر وہ انسان 5 بار دن میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس دن کے۔ اگر وہ انسان ایک ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، تو اس کے بیچ کے جو درمیان کے گناہ ہوتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ پھر وہ جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ اس کے جو بیچ کے درمیان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہر مومن کے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے، تو ہم سب کو نماز خوشنودی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا ہم پر حق بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔